السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل منکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. وقال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز حاضرین اور اوپری حصے میں تشریف فرما خواتین، سنت نکاح کی مجلس ہے. اس موقع پر یونیورسل گائیڈنس سینٹر فار ایجوکیشن کے اس سینٹر، اس مرکز میں اس مجلس کو بلانے کا اور اس مجلس کو یہاں رکھنے کا جو پرپز اور مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم سب کی زندگی کا جب ہر حصہ دین اور شریعت کے تابع ہونا چاہیے تو زندگی کا وہ موقع، وہ مرحلہ جو آگے چل کر کے پوری نسل دیتا ہے، یعنی شادی کا اور نکاح کا موقع، تو وہ بھی پوری طرح سے سنت اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جس وقت دین اور شریعت کے مطابق ہماری زندگیاں تھیں، اس وقت اس نکاح جیسی عظیم عبادت کے وقت میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا جو قرآن اور حدیث اور اللہ کے نیک بندوں اور اولیاء کرام کی طریقے کے خلاف ہوتا تو پورے علاقے میں شہرہ ہو جاتا اور چرچا ہو جاتا، اور بہت مشکل ہوتا کہ اپنی منمانی کر کے لوگ شادی اور نکاح کی مجلس منعقد کریں. لوگ برا محسوس کرتے تھے، روک سکتے تو روکتے تھے، نہیں تو ایسی مجلس سے اپنے آپ کو کنارے کر لیتے تھے. آج مسئلہ الٹا ہے کہ آپ اگر عین سنت کے مطابق آپ رشتہ ناتا طے کرنے کے لیے آگے بڑھیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور رشتے ناتے بھی چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ کیسی شادی. ہم آپ کو آج، اور اس میں ماشاءاللہ بچوں اور نوجوانوں کی کافی تعداد ہے، ہم سنت کے مطابق نکاح کے نظام کو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کتنی پاکیزگی ہے اور ہمیں کتنی اجازت اس میں ملتی، کیونکہ یہ سنت اور شریعت کے مطابق نکاح اور سنت اور شریعت کے مطابق کوئی کام اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ یعنی نوجوان ساتھ نہ دیں. جب تک وہ نہ چاہیں گے نہیں ہو سکتا، اور وہ چاہیں گے تو ضرور بھی ضرور ہو جائے گا. جیسا کہ اس شادی میں جو نوشاہ ہیں سید قطب ولی الدین، یہ ان کے گھر والے اور ایسی ہی جو دلہن ہیں ان کے گھر والے تیار ہوئے تب جا کر کے یہ مجلس منعقد ہوئی، نہ تیار ہوتے تو نہیں ہو سکتی تھی. آئیے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ مجلس کیا ہے. اگر گواہ ہیں تو سامنے آ جائیے، گواہ ہیں تو سامنے آ جائیے، آپ کا انتظار تھا. یہاں پہ بیٹھ جائیے، اطمینان سے بیٹھیے. اسلام میں عبادت دو طرح کی، ایک وہ عبادت ہے جس کو ہم لوگ حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ کا حق. ہمارے اوپر اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک جانیں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، اور اگر طاقت ہے تو زندگی میں ایک بار حج کریں. دوسری عبادت ہے جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، جو ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق ہوتا ہے. تو حقوق اللہ کو عبادت کہتے ہیں ہم لوگ عام زبان میں، اور حقوق العباد کو معاملہ کہتے ہیں عام زبان میں. ٹرانزیکشن، لین دین، زبان سے بات کرنا بھی ایک ٹرانزیکشن ہے، ہاتھ سے
چیزوں کو لینا دینا بھی ایک ٹرانزیکشن، اس کو معاملہ کہتے ہیں۔ انہی دونوں چیزوں میں ایک تیسری چیز ہے نکاح اور شادی کی مجلس۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ نکاح عبادت بھی ہے اور معاملہ بھی ہے، عبادت بھی ہے اور معاملہ بھی ہے۔ ایک طرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طریقے کے مطابق اس مجلس کو سجانا اور اس کے ذریعے سے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کرنا عبادت ہے، تو دوسری طرف دو اجنبی خاندانوں کا ایک ہو جانا اور اس سے نئے خاندانوں کا آگے بڑھنا یہ معاملہ ہے۔ قرآن کی جو آیت پڑھی گئی، اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے میں سے ہی تمہارا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم اسے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان میں اسے رحمت اور محبت کو رکھ دیا، اور سمجھ رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 32 جو پڑھی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے وہ آپ غور سے سنیے اور اس کو آج جج کیجئے کہ شادی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، وہ شادی کر لیں، اور تم میں سے جو لوگ جو بھی اس عمر کے ہیں ان کی شادی کر دی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر ان میں سے کوئی غریب ہوگا جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ تو قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وقت پہ شادی کر لو، اور اگر تمہارے پاس تنگی ہوگی تو اللہ اپنے فضل سے تمہاری تنگی کو دور کر دے گا۔ لیکن ہم معاشرے میں کیا چلن پیدا کیے ہیں کہ ابھی اچھا ذرا کمان دے، اور کمانے کے چکر میں عمر 18 سے بڑھ کر کے 38 پہنچ جاتی ہے، تب فکر ہوتی ہے کہ شادی کے لیے رشتہ تلاشا جائے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تم کو غنی کر دے گا۔ جب اللہ غنی کر دے گا، دینے والا دینے کو راضی ہو رہا ہے، تیار ہے، تو پھر ہمیں لینے میں کیا قلت ہے اور کیا دقت ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے گریٹسٹ نکاح، اعظم النکاح، سب سے عظیم نکاح برکت کے اعتبار سے وہ ہے جو اپنے مینٹیننس اور مینجمنٹ کے اعتبار سے سب سے آسان ہو۔ اور جب نکاح کو آسان بنایا جاتا ہے تو عبادت اچھی وجود میں آتی ہے، خلوص وجود میں آتا ہے۔ جب نکاح آسان ہوتا ہے تو معاشرے سے برائیاں دور ہوتی، اور نکاح جب مشکل ہو جاتا ہے تو معاشرے میں برائیاں آسان ہو جاتی ہیں، نکاح مشکل ہو جاتا ہے۔ اور قیامت تک کی نشانیوں میں یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ جب نکاح مشکل ہو جائے اور نکاح کو جب مشکل بنا دیا جائے تو پھر پروسٹیٹیوشن اور زنا آسان ہو جاتا ہے نکاح کو مشکل کرنے کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھیے سنت اور سیرت اور اسلام میں شادی کیا ہے، ہم آپ کو سمپل بتاتے ہیں۔ دو باتیں آپ نے سنی یہاں پہ، ایک تو یہ بات سنی کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تم کو غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ دوسرا اللہ کے رسول نے فرمایا، خود ہمارے آقا فرما رہے تو کیا بات غلط ہو سکتی ہے؟ دنیا غلط ہو جائے مگر ہمارے آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ گریٹسٹ برکت، سب سے عظیم برکت اس نکاح میں ہے جو سادہ اور سمپل ہو۔ اسلام میں نکاح کیا ہے؟ اسلام میں نکاح یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر نکاح کیا اور جس طریقے کی مجلس سجانے کے لیے ہم سے کہا، اس میں ایک بات ہے جو ہمیں آپ سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی شکل میں بیٹی دی ہو، بیٹیوں کا آنا رحمت ہے، اس کو کبھی زحمت نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم اور آپ زحمت اور معاشرہ زحمت اس لیے سمجھتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی تو بس 20 لاکھ روپے کا انتظام ابھی سے کر لو، اس مشکل میں اسے زحمت سمجھنے لگتے، اور مائیں کہنے لگتی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کا زیور نہیں بنائے تو پھر اس ٹائم پر ہو نہ ہو کیا ہوگا، اس لیے کہ نکاح کو ہم نے مشکل بنایا۔ نکاح اس طرح کا آسان ہوتا تو کون سا ماں باپ ہے جو لڑکی کو زحمت کہتا؟ اگر نوجوان اس طرح تیار ہوتے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی سنت کو فالو کرنا ہے، ہمیں فرعون اور حامان اور قارون اور شیطان کی سنت کو نہیں فالو کرنا ہے، تو کوئی ماں باپ لڑکی کو زحمت کبھی نہیں تصور کرتا۔ شریعت میں یہ ہے کہ جس کے پاس لڑکی ہو اور وہ باپ لڑکی کو اچھی تربیت کرے، دین سکھائے، اخلاق سکھائے، کردار سکھائے، اور جب اس کی شادی کی عمر ہو جائے تو اس کے مناسبت کا جوڑا کا مطلب ڈوری جہیز نہیں،
مناسبت کا جوڑا مطلب اس کے مزاج کا، اخلاق اور کردار کا دیندار لڑکا تلاش کر کے اس کے لیے شادی کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بیٹی کو اس باپ کے حق میں رحمت بنائیں گے، یہاں تک کہ مغفرت کا بھی وعدہ ہوا۔ پھر اس کے بعد لڑکا طے ہو گیا یا لڑکے والوں نے لڑکی طے کر لیا، لڑکا طے ہوا یا لڑکے والوں نے لڑکی طے کر لیا، تو سنت کے مطابق یہ ہے کہ بھائی تمہارا لڑکا ہے، میری لڑکی ہے، نکاح ہونا ہے، ٹھیک ہے نکاح ہو جائے گا۔ اب نکاح کے لیے جو وقت بھی طے کیا گیا اس کو مسجد میں کرنے کے لیے کہا گیا۔ مسجد میں کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ تاکہ مسلمان نماز کے وقت میں مسجد آتا ضرور ہے، جو مسلمان مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا، جو مسلمان نہیں پڑھتا، شریعت میں اس کو مسلمان نہیں کہا گیا ہے۔ اسلام کی پہچان نماز ہے، اس لیے ہر مسلمان مسجد میں آتا ہے۔ اب مسجد میں اعلان ہوا فلاں صاحب کا نکاح ہے فلاں صاحب کی بیٹی سے، 2 گواہ موجود، وکیل موجود، اور سب کے سامنے نکاح ہو گیا، تب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے، اب یہ دونوں خاندان جڑ چکے۔ پھر اس کے بعد کچھ ہو سکے تو کھجور یا کچھ پلا دو، کھجور کھلا دو۔ کھجور کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مٹھائی وہ شیرینی اپنے منہ میں لے کر کے جائیں۔ اس کے بعد نکاح سے پہلے یہ بات کو طے ہونا ہے کہ لڑکی جو آ رہی ہے لڑکے کے پاس، یہ بات آپ کو بھی یاد رکھنا ہے، ہر نوجوان کو سمجھنا ہے کہ لڑکی آ رہی ہے نکاح میں تو سب سے پہلے اس کو ذمہ داری اسلام نے دی ہے کہ کیا وہ اپنی پسند سے اجازت دے رہی ہے، زبردستی اسے اجازت نہیں لی جا سکتی۔ اب یہاں پر والد محترم لڑکی کے موجود ہیں، یہاں پر وکیل موجود ہیں، ان حضرات نے اجازت لی ہے، اس نے اجازت دی ہے، تب یہ کہہ سکتے ہیں ہم سے کہ آپ نکاح پڑھاؤ، ورنہ اگر لڑکی منع کر دے تو بالغ لڑکی کا نکاح باپ بھی نہیں پڑھوا سکتا، قاضی تو دور کی بات۔ اسلام نے کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ پھر اس کے بعد لڑکی کو جب یہ بات بتائی جائے گی کہ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے تو یہ بھی بتایا جائے گا کہ ایکس گریشیا کے طور پر تمہیں ایک گفٹ کے طور پر، ایک تحفے کے طور پر ایک رقم تم کو دی جا رہی ہے، اس کا نام مہر ہے۔ تو مہر کی رقم کون دیتا ہے؟ لڑکا دیتا ہے۔ اب اس کو وہ مہر کی رقم طے ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ اب نکاح کے بعد لڑکا اسے رخصت کرا کر کے گھر لے کر کے جاتا ہے۔ پھر دوسرے دن اور تیسرے دن، 3 دن کے اندر ایک اس خوشی کو منانے کی اجازت اسلام دیتا ہے کہ بغیر فضول خرچی کے اپنی حد کے اندر ولیمہ کرو۔ ولیمہ کس کو کرنا ہے؟ لڑکے کو کرنا ہے۔ جب لڑکے نے یہاں پہ قبول کیا، لفظ استعمال کیا، تو صرف یہ نہیں کہ لفظ قبول کر دیا تو مبارکباد دینا شروع کر دو، مطلب صرف وہ نہیں ہوتا ہے۔ مطلب اس کا ہوتا ہے کہ لڑکے نے کہا کہ قبل تو نکاح و تزویجہا، چاہے اردو میں کہے یا عربی میں کہے، کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کیا، اب میں اپنا ایمان مکمل کر رہا ہوں، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ ایک لفظ میں اپنا باپ چھوڑ کر کے، اپنا بھائی چھوڑ کر کے، اپنی ماں چھوڑ کر کے، اپنی بہن چھوڑ کر کے، اپنا پورا خاندان چھوڑ کر کے وہ میرے پاس آ رہی ہے، لہذا میں اسے قبول کرتا ہوں کہ میں باپ کی شفقت، ماں کی ممتا، بھائی کی دوستی، بہن کی محبت، سب کچھ اسے دوں گا میں۔ یہ نکاح میں شریعت میں کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے اوپر اگر 10 محبتیں لٹانا ہو تو 10 قربانیاں دینا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو جو فوقیت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو طاقت دی ہے مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ نہیں کہ مردوں کے اوپر حاکم ہے اور پہنچ گئی بیوی دوسرے دن سے کام میں جوت دیا ان کو، وہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ ان کے مقابلے میں اپنے ایموشنز اور اپنے جذبات کی ان کو قربانی دینا ہے، اپنی قربانی دینا، جھکنا ہے ان کے سامنے کچھ دنوں تک کے لیے۔ جھکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو معاشرے میں موجود ہے کہ جورو کا غلام بن گیا، یہ سارے غلط الفاظ ہے، شریعت میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ قبل تو نکاح سے مطلب صاف مطلب ہوتا ہے کہ میں اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اس کو کپڑے پہنانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، شریعت کے حدود میں اس کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ آئندہ جو نسل مجھ سے چلے گی، اس کی ڈیلیوری کا وقت ہو یا کوئی بھی معاملات ہو، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اور اس کو خوش رکھنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اور عورت کے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ مرد اتنی قربانیاں تم کو دے رہا ہے، ساری محبتیں تمہارے اوپر لٹا رہا ہے، ساری چیزیں تمہارے اوپر خرچ کر رہا ہے، تو تم 2 کام تم کو کرنا ہے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ تمہارے لیے مرد جو ہے، اگر دنیا میں کسی کو اجازت ہوتی کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جائے تو بیوی کو اجازت دی جاتی کہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے، جو کہ اجازت نہیں ہے۔
اتنا مقام دیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ شوہر کی پسند اور ناپسند کا وہ خیال رکھے اور اس کی عزت اور ناموس پہ کبھی داغ نہ آنے دے۔ یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو واقعہ مشہور ہے کہ ایک وہ خاتون جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری کو پکڑ کر کے جنت میں لے کر کے جائے گی، اور آپ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، حضور کی صاحبزادی جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، اور وہ شاندار سواری پر جنت میں داخل کی جائیں گی، سب سے پہلے جنت میں وہ داخل ہوں گی، مگر اس کی سواری کی جو نکیر پکڑ کر کے عورت داخل ہوگی، اس عورت کے بارے میں آتا ہے حضرت فاطمہ کو پتا چلا تو آپ ان سے ملنے کے لیے گئی کہ میں صاحبزادی رسول میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے آپ ملیے گا، لیکن مجھے آج میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی، آپ کل آئیے گا۔ کل حضرت فاطمہ گئی تو حضرت حسن ساتھ لگ لیے، پھر واپس کر دیا کہ میں نے آپ کے لیے اجازت لی تھی، حسن کے لیے اجازت نہیں لی تھی۔ پھر اگلے دن گئی تو حضرت حسین بھی ساتھ رکھ لیے، پھر اس نے کہا کہ میں نے شوہر سے حسن کی اور آپ کی اجازت لی تھی، حسین کی اجازت نہیں لی تھی، کل آئیے گا۔ چوتھے دن جا کر کے ان کو اجازت ملی۔ اسی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر، شوہر کے مزاج کا خیال رکھنے کی بنیاد پر اس خاتون کو ایسا جنتی بنایا گیا کہ حضرت فاطمہ کی سواری پکڑ کر جنت میں وہ داخل ہوگی۔ تو عورت کے لیے یہ مزاج ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہا گیا قرآن میں کہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ لباس کو بچا کے رکھنا پڑتا ہے نا، لباس جو جسم اوڑھتا ہے اس کو بھی بچا کے رکھنا پڑتا ہے نا، ایک دوسرے کے مزاج کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اب اس پورے پروسیجر میں دیکھیے ایک بات ہم اور آپ غور کریں کہ اس پورے پروسیجر کے اندر لڑکی والوں پر کیا خرچہ ہے، لڑکی والوں پر کیا خرچہ ہے؟ ایک پیسے کا خرچہ نہیں ہے، ایک پیسے کا خرچہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل آقا کو منہ دکھانا ہے، گزرنا ہے حوض کوثر میں، ان کے ہاتھ سے پیالہ نہیں ملا تو کوئی نہیں پلا سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوض کوثر کا جام آقا کے ہاتھ میں دیا ہے۔ سوال کر لیں گے کہ تم تو مرد تھے، تمہیں نہیں سمجھانا تھا، کیوں عورتوں کے حوالے یہ معاملہ کر کے چھوڑ دیا؟ کہ کبھی چین مانگی جاتی ہے تو کبھی پیسے مانگے جاتے ہیں تو کبھی 1000 لوگوں کی دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے والذین لا یشہدون الزور، سورہ فرقان کی آیت اور اس کی تفسیر پڑھ لی جائے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو جھوٹی مجلسوں کے پاس سے گزرتا بھی نہیں ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ آج کل کی جو شادی کی مجلسیں سجائی جا رہی ہیں، جس طرح سے 2.5 3 لاکھ روپے کا شادی محل سجایا جا رہا ہے، جس طرح سے ملٹی کورسز 5 کورس 7 کورس کے کھانے سجائے جا رہے ہیں، جس طرح سے فضولیات مہندی اور ہلدی کی رسومات کے نام پہ ہو رہی ہیں، جس طرح سے اسراف بیچلرز پارٹیز کے نام پر ہو رہی ہیں، جس طرح سے محرم اور غیر محرم کا ملاپ سنت رسول کا مذاق اڑاتے ہوئے ہو رہی ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹی گواہی ہے، اور جھوٹی گواہی دینے والا جو ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، اور اسلام کے اندر سب سے بڑا جھوٹ جھوٹی گواہی ہے۔ منع کیا گیا اسی مجلسوں میں شریک ہونے کے لیے، منع کیا گیا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ دنیا تو ختم ہوگی، کتنا ہم عیش کر لیں، کیا واقعہ یہ شادی، نہ کھانا نہ پینا، زندگی میں ایک ہی موقع آتا ہے خوشی کا۔ کس نے کہا خوشی کا زندگی میں ایک ہی موقع آتا ہے؟ زندگی تو ہر دن خوشی کے لیے ہے، اگر اللہ رسول کے تابع ہے تو۔ اسلام نے ہر جگہ منع ہی نہیں کیا ہے۔ ارے بھائی ولیمے کے اندر اللہ نے وسعت دیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ ایک ولیمہ کرو، دوسرے دن پھر دعوت کھلاؤ۔ اب رشتہ ہو گیا، داماد بن گیا بچہ، اب لا کر کے اپنے رشتہ داروں میں کھانا کھلاؤ، گھماؤ پھراؤ، اب رشتہ ہو گیا، رشتے کے بعد حق ہو گیا، ناحق۔ اس کی وجہ سے آج آپ کو معلوم ہے نوجوان بھائیوں کتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں، کتنی ہماری بہنیں جو ہیں 200 غیروں کے پاس جو ہے دامن پھیلا رہی ہیں۔ ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے کہ ایک بچی نے بالآخر، واقعہ مشہور یہ ہے، ایک بچی نے بالآخر اپنے باپ سے کہا کہ ابا آج سے میرا مجرا بند کروائیے۔ گھر والے دنگ ہو گئے، یہ کیا کہہ رہی ہے، مجرا لفظ استعمال کر رہی، بھڑک کر کے گئی تو بند کر کے کئی دنوں تک اس نے کسی سے بات نہیں کیا۔ بہت سمجھانے پر باقاعدہ کسی باہر کے حضرت کو بلا کر کے بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تو اس نے کہا کہ یہ 40واں مرتبہ ہے جسے مجھے دیکھا گیا ہے، شوپیس بنایا گیا، ہر دن لڑکے والے آ رہے ہیں، بھائی کیا آ رہے ہیں، کس دنیا سے آ رہے ہیں؟ یہ وہ لڑکے والے آ رہے ہیں جن کے پاس بیٹی ہوگی، جن کے پاس بہن ہوگی، جن کے گھر میں بھی عورتیں ہوں گی، اور ان کے ساتھ جب معاملہ ہوتا ہے تو آہ نکلتی ہے، ہمارا بیٹا ہو گیا تو کیا وہ جو ابھی ہیرے کے داموں میں تولا جائے؟ اس طرح سے توہین ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے آہ نکلنے کے ساتھ کوئی دعوت ہوتی نہیں ہے۔ آج اسراف کا جو معاملہ ہو رہا ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو رہا ہے،
اور آج ہم ملک کے اندر جس طرح غربت کی زندگی جی رہے ہیں، صرف کھانے پینے پر ہم کتنا خرچ کر ڈالتے ہیں۔ اسی شہر میسور میں پورے سال کے اندر ایک میرا آرٹیکل بھی اسلامک وائس میں انگلش میں بھی چھپا ہے، اور اس میں ایک تجزیہ میں نے پیش کیا تھا۔ آپ خود غور کیجئے، غلط ہو سکتا ہے وہ، لیکن آپ اپنے طور پر غور کیجئے کہ صرف ہم وہ قوم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری قوم اس وقت جو ہے بہت غربت میں جا رہی ہے، جہالت میں جا رہی ہے، تنگی میں جا رہی ہے۔ اور صرف شہر میسور میں دیکھا جائے تو شادی محلوں میں اور تمام چیزوں کو پر غور کیا جائے اور A to Z خرچے دیکھے جائیں تو ان میں سے ان شادیوں کو نکال لیجئے جو کروڑوں والی شادیاں ہوتی، ان شادیوں کو بھی نکال دیجئے جو سمپل سادہ ہوتی، جو کامن شادیاں آج کل ہوتی ان کو غور کیجئے، اور سال بھر میں 300 شادیاں بھی آپ مان لیجئے کہ سال بھر میں 300 شادیاں اگر ہو رہی ہیں تو 300 شادیوں میں ایوریج کے اعتبار سے 20 کروڑ سے 30 کروڑ روپے مسلمان کا خرچ ہوتا ہے۔ آپ پوچھنا چاہیں گے کیسے، تو بعد میں پوچھ لیجیے، ایک ایک کر کے ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی اگر ایک شادی میں ہم 15 سے لے کر کے 30 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم 80% جو ہے غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں، کپڑے کے نام پر، تو زیور کے نام پر، کھانے پینے کے نام پر ختم ہو جاتی ہیں چیزیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنت اور کیا طریقہ بنایا۔ آپ ہمت کرو، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ، دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ نے شادی کے بعد والی زندگی میں اگر سکون دے دیا اس سے بڑا کوئی سکون نہیں ہوتا۔ دولت کی بنیاد پر، کروڑوں کی بنیاد پر، اور جو ہے ڈوری اور جہیز کی بنیاد پر لڑکی لے کر کے آئے اور کل کو اڑ گئی، یہ میرا سامان، یہ میرا بیڈ یا میرا بستر، تو پھر ساس کو اور ماؤں کو رونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے بہو اور بیٹی نہیں خریدا ہے بلکہ جو ہے ایک کام کرنے والی خاتون خریدا ہے۔ وہ اگر طاقتور ہو گئی تو پھر مسئلے شروع ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان معاملات، ان مسائل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑے شکر کے لائق ہیں خاص طور پر ایسے عالم میں کہ جس وقت یہ کام کرنا بہت مشکل ہے، اور یہی دونوں حضرات جانتے ہیں، لڑکی والے بھی اور لڑکے والے بھی، کہ شادی کو طے کرنے میں اور اس سادگی طریقے پر کتنی لڑائیاں لڑنی پڑی ہوں گی، ان کو کتنے اعتراضات سہنے ہوں گے۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن کچھ تجربات میرے ایسے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہوگا کہ شادی ہی مت کرو اسی جگہ پہ، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کیا ہے اسی شادی، ہمیں معلوم ہے ایسی شادیاں توڑی گئی ہیں، کہہ رہے نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ رسم نہ ہو تو کیسے چل سکتا ہے، ایک ارمان ہے، ایک بھائی ہے، ایک بیٹی ہے، کیا ارمانوں میں ہم اللہ کے رسول کی توہین کریں گے؟ اور ہم جو ہیں اللہ کے رسول کے عاشق بھی کہنا ہے اور ارمانوں میں توہین کریں، کل کو جانا ہے نا سامنے، ان کے سامنے تو جانا ہے۔ خبریں ہر ہفتے کی پہنچائی جاتی ہیں آقا کی خدمت میں، کیا تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ تو جب ہمارے آقا کو تکلیف ہو تو کیا فرشتے ہمارے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے؟ لعنت بھیجیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حوصلوں کے ساتھ قبول فرمائے اور ان حوصلوں کے ساتھ ہمیں ایسی مجلسیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو قابل مبارکباد ہیں دولہے کے گھر والے بھی اور دلہن کے گھر والے بھی کہ جنہوں نے اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کی شادی میں سنت رسول کو سامنے رکھا، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات سے، اور ہمیں دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوڑے کو ایسا قبول فرما لیں کہ دنیا میں بھی ایک مثال بن جائیں یہ، اور آخرت تک ان کی ایسی خوشیاں رہیں کہ آخرت بھی حوض کوثر سے گزرتے ہوئے یہ جنت کے دونوں ساتھی رہیں، والدین بھی اسی طرح سے سرخرو رہیں اور ان کے بھی والدین رہیں، اور مبارکباد کے قابل خاص طور پر دولہا اور دلہن بھی ہیں کہ جب یہ تیار ہوئے تب تو لوگ آگے بڑھے، یہ کہتے تھے کہ نہیں میرے ارمان وہ ارمان، تو لاکھوں نوجوانوں کی طرح یہ بھی اسی میں بہ جاتے۔ کھانا پینا کتنے دن یاد رہتا ہے بھائی، پہناوا کتنے دن یاد رہتا ہے؟ ایک شیروانی خرید لیا، ہم لوگ تو خیر پہنتے ہی رہتے ہیں، عام طور پر دولہے کی شیروانی ایک مرتبہ خرید دیا تو اس کو ٹانگنے کی پریشانی شروع ہو جاتی کہ کہاں رکھے، ختم معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ مجلس یاد رہے گی، اللہ کے نیک بندوں میں ان کو شامل کیا جائے گا، فرشتے تذکرہ کریں گے، اور یاد رکھیے کہ جس زمانے میں کوئی سنت مٹ رہی ہو اور کوئی سنت ختم ہو رہی ہو تو اس سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ملتا ہے۔ تو کتنی چیزیں یہ فضیلتیں ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کی بھی کی حفاظت فرمائے اور ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے جو اس طرح کی مجلسوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور ہم سب کے بڑے یہاں پر جناب پروفیسر نور احمد صاحب جن کی محنتیں اور جن کی سرپرستیاں ان تمام چیزوں میں شامل ہیں، اور ماشاءاللہ اس جگہ پر جو یونیورسل گائیڈنس سینٹر فار ایجوکیشن کے تحت جو کوشش ہو رہی ہے کہ نوجوان نسلوں کو، آنے والے نوجوانوں کو
دین کی طرف سے بیدار بھی کیا جائے اور اتنا دین انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مصلی پر کھڑے ہو جائیں تو امام اور اپنی جاب میں ہو تو انجینئر اور ڈاکٹر ہو اور دین اور دنیا دونوں طریقے سے ان کی ترقی ہو اور اسی نسبت سے اس جگہ پہ مجلس سجائی گئی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ کوئی بھی اگر اس طرح کی مجلس کرنا چاہے گا جس میں شرط اسلامی لین دین نہیں رہنا چاہیے، لڑکی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں، کوئی دعوت نہیں، کوئی شادی محل کا انوالومنٹ نہیں، جیسا کہ اس نکاح میں کوئی شادی محل کے دعوت کا انوالومنٹ نہیں ہے اور ولیمے کے لیے بھی کوئی شادی محل کی سجاوٹیں اور شادی محل ہمارے خیال سے نہیں لیا گیا ہے، جو کچھ وسعت ہے اسی میں کیا جائے گا۔ اگر کوئی اس طرح کی مجلس کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے ایسے ہی انتظام کر کے دیا جائے گا، ورنہ اس مسجد میں کامن نکاح نہیں ہوتا ہے، یہ پہلا نکاح ہے، یادگار رہے گا انشاءاللہ۔ آئندہ بھی کوئی اس طرح سے کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ یہ کیا جائے گا۔ ہمیں اس بات کی پوری امید ہے کہ جو نوجوان بھائی اور نوجوان بہنیں یہاں پر موجود ہیں وہ دعا کریں اور تمنا کریں کہ غیب سے اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسے جوڑے عطا کرے کہ زندگی بھر اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں ان کو مل جائیں، رزق میں برکت ہو، صحت ان کی اچھی رہے اور ان کی وجہ سے پورے معاشرے کا پوری دنیا میں خوشیاں پھیلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لیڈرشپ، وہ قیادت عطا فرمائے اور جس طرح سے یہ مجلس ہوئی اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے۔ تو بس اتنی مختصر سی آپ کے سامنے بات تھی، اور بھی بہت ساری چیزیں نکاح سے متعلق ہیں، اس وقت بیان کرنا ضرورت نہیں، بس بنیاد کی جو بات تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اور جب آپ کے نکاح کا وقت آئے تو جس طرح سے ہم اپنے پہناوے اور چپلے اور جوتوں کے لیے پھرتے رہتے ہیں، تو تھوڑی دیر نکاح کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے شریعت میں کیسی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ذمہ داریاں دی ہیں، کسی تجربہ کار عالم سے مل کر کے اسے سمجھ لیا جائے، ایک مرتبہ سمجھ لیا جائے تو انشاءاللہ زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ بتایا کہ نوشے کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ لفظ قبلتوں کے ساتھ وہ کتنی چیزوں کو قبول کر رہا ہے، اور لڑکی نے اجازت دی ہے تو اپنی کتنی بڑی وہ قربانی دے رہی ہے، ایک دوسرے کی قربانیوں کے ساتھ زندگی گزرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کم از کم 6 مہینے تو چاہیے ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، اور اس میں مزاج میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان ہے مزاج کبھی غلط ہو سکتا ہے، ایسے عالم میں سب سے پہلا بہتر طریقہ ہے کہ اللہ اور رسول کو یاد کر کے تقوی والی زندگی گزاری جائے۔ ابھی جو 3 آیتیں پڑھی جائیں گی وہ موقع پر یاد آ گئی، جو 3 آیتیں پڑھی جائیں گی وہ 3 آیتیں یہی نصیحت کرتی ہیں۔ قرآن مجید کی جو خطبے میں 3 آیت پڑھی جاتی ہے اس میں پہلی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 1، دوسری آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100، اور تیسری آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 70۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ تقوی کی بات کہی اور سب کے لیے کہی، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ کا خیال رکھو، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی مرد ہے تو اس کا مطلب اس کا جوڑا اسی سے بنایا گیا اور اللہ نے پیشانی پہ لکھ دیا ہے، اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور اس پھر جوڑے سے بہت سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا۔ اللہ کا خیال رکھو جس سے تم جو ہے دعائیاں دے دے کے مانگتے ہو، رشتے ناتوں کی دعائیاں دیتے ہو، اور رشتے ناتوں کا بھی خیال رکھو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ دوسری آیت جو سورہ آل عمران کی اس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو جو ڈر تقوی کا جو حق ہے اتنا تقوی اختیار کرو اور ایمان کی حالت میں ہی زندگی گزارو اور ایمان کی حالت میں ہی تم مرنا۔ تیسری آیت میں کہا گیا سورہ احزاب کی اے ایمان والو صحیح بات کہنا، وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہنا۔ اب ان تینوں آیتوں میں جو نصیحت ہمیں ملتی ہے وہ یہ نصیحت ملتی ہے کہ نئی رشتہ داری ہو رہی ہے، اب ایک مرد سے ایک نیا خاندان پورا جڑ جائے گا، لہذا مرد کو بیلنس رکھنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ ایسی ضرورت پیش آئے گی کہ زندگی کے کسی موڑ پر ماں کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ میرا بیٹا مجھ سے چھین گیا، کیونکہ ماں تو ماں ہے، اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن سچائی اور بیلنس ایسا رہنا چاہیے کہ جو تمہاری زندگی میں اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کر کے آ رہی ہے وہ صرف تم لے کر کے آئے ہو، جیسا کہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اپنی بیویوں کا خیال رکھو کیونکہ وہ تمہارے پاس خود سے نہیں آئی ہیں، تم جا کر کے لے کر کے آئے ہو، تو ان کے بھی خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ ظلم ان کے ساتھ ہو اور ان کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ ہو۔ ایسے میں مرد کو اسی لیے قوام بنایا گیا کہ سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، سچائی کے ساتھ ساتھ نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، اور یہی چیز
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور سے بتائی کہ جب بندہ مومن یہ اختیار کرتا ہے تو آپ نے فرمایا ان نکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، اور جس نے میرا طریقہ اختیار نہیں کیا وہ مجھ سے نہیں۔ تو یہ آیتیں پڑھی جاتی، اس میں نصیحت ملتی ہے، اور اس نصیحت میں سب سے بڑے ہمیں اللہ رسول کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی معاملہ آ جائے تو ایک دوسرے کو سمجھ کر کے، ایک تیز بولے تو دوسرا خاموش ہو جائے، دوسرا تیزی دکھا رہا ہو تو ایک دوسرا خاموش ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور 6 مہینے تک ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ لیا جائے تو انشاءاللہ پوری زندگی آسان ہو جایا کرتی ہے۔ اور خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو ہمیشہ اپنے بڑوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور بڑوں کے مشورے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ کوئی مسئلہ زندگی میں نہیں پیش آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ برکتیں عطا فرمائے کہ یہ جوڑا اور یہ مجلس اور اس جوڑے کے لوگ جو ہیں دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں۔ بس ان باتوں کے ساتھ مجلس نکاح شروع ہوا کرتے ہیں ہم، اور نکاح کی پڑھانے سے پہلے حاضرین مجلس، نکاح کے خطبے سے قبل میں جناب نیاز احمد صاحب جو دلہن کے والد ہیں اور اسی طرح سے اس نکاح کے وکیل جناب فیاض پاشا ابن عبد الباسط ساکن سیکنڈ عیدگاہ بنی منٹپ میسور، ان سے میں اجازت طلب کرتا ہوں کہ کیا آپ نے ان 2 گواہوں کی موجودگی میں دلہن سے اجازت لے لی ہے اور مجھے نکاح پڑھانے کی اجازت ہے؟ ہمارے سامنے اس نکاح کے 2 گواہ ہیں۔ گواہ اول ہیں جناب عبد الواجد ابن عبد الجبار صاحب، ساکن اکبر روڈ، لشکر محلہ میسور، اور اس نکاح کے دوسرے گواہ ہیں محمد اسد اللہ ابن نواب جان مرحوم، صدیق نگر بنی منٹپ میسور۔ وکیل صاحب کی وکالت، والد محترم کی اجازت اور 2 گواہوں کی موجودگی میں میں قاضی کی حیثیت سے ڈاکٹر محمد حاذق ندوی خطیب CFTRI میں نکاح پڑھانے جا رہا ہوں، اور حاضرین مجلس کی یہاں پہ موجودگی ہے۔ الحمدللہ ان الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. وقال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. محترم نوشائے محترم سید قطب بلیغ الدین بادشاہ ابن بدیع الدین بادشاہ ساکن ادے گیری میسور، آپ کا نکاح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عروسہ محترمہ ماہین کوثر بنت نیاز احمد صاحب کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اس نکاح کے 2 گواہ، گواہ اول عبد الواجد صاحب اور گواہ ثانی محمد اسد اللہ صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور نکاح کے وکیل جناب فیاض پاشا صاحب بھی موجود ہیں. ان گواہوں کی موجودگی میں، والد اور وکیل کی موجودگی میں، ہم آپ کا نکاح اور آپ کا جوڑا
ماہین کوثر کے ساتھ 25 گرام سونے کا زیور نقد مہر کی عوض میں نکاح کرنے جا رہے ہیں، جوڑا باندھنے جا رہے ہیں، کیا آپ ماہین کوثر کو بحیثیت زوجہ قبول کرتے ہیں؟ سید قطب بلیغ الدین صاحب، آپ کا نکاح ماہین کوثر بنت نیاز احمد صاحب کے ساتھ ماہین کوثر بنت نیاز احمد کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ نکاح کے گواہ عبد الواجد صاحب اور محمد اسد اللہ صاحب ہیں، اور نکاح کا مہر 25 گرام سونے کا زیور جویلری کی شکل میں نقد ہے۔ کیا آپ نے ماہین کوثر کے نکاح کو قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے حاضرین، الحمدللہ نکاح مکمل ہوا۔ عروس اور عروسہ کے حق میں آپ تمام حضرات دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، لک الحمد و لک الشکر و لک الثناء کلہ الجمیل، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم الف بینہما کما الفت بین آدم و حوا علیہم السلام، اللہم الف بینہما کما الفت بین ابراہیم ہاجر و سارہ علیہم السلام، اللہم الف بینہما کما الفت بین موسیٰ و صفورہ علیہم السلام، اللہم الف بینہما کما الفت بین محمد و ازواجہم اجمعین علیہم الصلاۃ والتسلیم، اللہم الف بینہما کما الفت بین علی و فاطمہ علی رضی اللہ تعالی عنہما، اللہم احفظہما من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم آتہم اولادا صالحا یا اکرم الاکرمین، اللہم آتہم رزقا واسعا وشفاء من کل داء ومن کل عین حاسد یا ارحم الراحمین، ومن کل شر لامع یا ارحم الراحمین، ومن کل شر الشیطان وشرکہ یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم، اس مبارک مجلس کو قبول فرما، عین تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اسے سجانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یا اللہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ دولہے اور دلہن کے حق میں خیر کا فیصلہ فرما، یا اللہ شر اور فتن سے ان تمام کی حفاظت فرما، آسمانی بلاؤں سے زمینی بلاؤں سے ان کی حفاظت فرما، حسد کرنے والوں کے حسد سے، نظر لگانے والوں کی نظر سے ان کی حفاظت فرما، زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، صحت عطا فرما، امن و امان عطا فرما۔ یا اللہ ان دونوں کی وجہ سے دونوں کے گھروں کے دلوں کو ہمیشہ جوڑ کر کے آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ نئی رشتہ داریوں کو بھی اچھی طرح سے نبھانے کی توفیق عطا فرما، پرانے رشتے ناتوں اور پرانی رشتہ داریوں کو بھی اچھی طرح سے نبھانے اور اسے باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زندگی میں ان کے رزق میں اتنا عطا فرما کہ ہمیشہ دینے والے رہیں۔ یا اللہ محتاجی والی زندگی سے ان کی حفاظت فرما، جسمانی حفاظت فرما، روحانی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے کاموں میں لگ کر کے ان کے ذریعے سے دین کو سرخروئی عطا فرما۔ یا اللہ آنے والی نسلوں میں دین کی دعوت اور دین کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس جو یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، جو بزرگان دین جن کی سرپرستی میں یہ کام انجام پا رہا ہے، انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ جو بزرگان محترم یہاں موجود ہیں ان کو صحت و عافیت کے ساتھ ان کا سایہ تعدیر قائم فرما۔ جو نوجوان بچے بچیاں یہاں ہیں، یا اللہ غیب سے ان کے لیے بھی اچھے سے اچھا جوڑا نصیب فرما اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت عطا فرما۔ یا اللہ خوشیاں عطا فرما، رحم فرما، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين آمین برحمتك یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حاضرین کے لیے اسنیکس اور شیرینی کا انتظام یونیورسل گائیڈنس سینٹر کی طرف سے کیا گیا ہے، یہ لڑکی اور لڑکے کی طرف سے نہیں ہے، لہذا تمام حاضرین جاتے وقت میں وہ شیرینی لیتے ہوئے جائیں۔